الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کے متعلق احکامات جاری فرمائے، اور اذان اور اقامت دونوں چیزوں کو کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا۔ لفظ آذان نہیں ہے اور الف پہ مد نہیں ہے، اذان لفظ ہے، آذان نہیں۔ آذان اذن کی جمع ہے، اور اذن کہتے ہیں کان کو۔ علی آذانہم، اور اللہ نے ان کی کانوں کو پردے میں ڈال دیا کہ ان لوگوں کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں عرف عام میں یہ اذن کی جمع آذان جاری ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو عام طور پر یہی ملے گا کہ آذان ہو گئی، اور اگر اسے بغیر الف کی مد کے پڑھیں تو اذان ہے، اور یہی صحیح تلفظ۔ اذان کب ضروری قرار دی گئی، اس کے بارے میں جتنی روایات اس قسم کی آئی ہیں کہ وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوقات نے اذان کی آواز سنی اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ان روایات میں کوئی چیز بھی اصلاً ثابت نہیں ہے، سب کی سب باتیں ایسے ہی واہیات ہیں، اور محدثین نے اس کا انکار بھی کیا ہے، اور فقہا نے ان روایات کو نہیں مانا، اور وہ کہتے ہیں کہ اذان در حقیقت مدینہ منورہ میں سنت قرار دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، اور یہ بات شروع ہوئی کہ آخر مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ تو جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس جمع کے لیے کوئی حل تجویز جو فرمانا چاہتے تھے، تو ایک بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ناقوس جو نقارہ بجایا جاتا ہے، اس ناقوس اور اس نقارے کو شروع کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دے دیا اور فرمایا کہ نقارہ بنواؤ۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے رات عجیب طرح کا خواب دیکھا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان صرف عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے
آذان کا خواب آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اللہ نے وحی نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے جمعہ کے لیے، تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز یہ خالصتاً اللہ کا وہ ذکر اور یاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر قرار دیا ہے، کہ جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ نے کہا جب جمعہ کے دن پہلی اذان دی جائے تو لوگوں تیاری شروع کرو اور دوڑو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت سب چیزیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی انسان نے کپڑا پھیلایا اور سودا کر رہا تھا اور گاہک کھڑا تھا اور اذان کی آواز اس تک پہنچی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کپڑے کو سمیٹ لے، رکھ دے اور کہے کہ اس کا سودا اب کریں گے نماز کے بعد۔ اس لیے اللہ نے اتنا سخت حکم ارشاد فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے چھوڑ دو اب سب کچھ۔ امتوں میں مختلف جگہوں پہ یہ روایات میں آتا ہے کہ عیسائی یہودیوں کے لیے، جس پہ اب تک بہت سے یہودی قائم ہیں، کہ وہ یوم السبت ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم نے ایسے یہودیوں کو دیکھا کہ اگر لائٹ آن ہے تو ہفتے کے دن اٹھ کے لائٹ بھی اسے آف نہیں کریں گے، اور وہ پوری تعظیم کرتے ہیں، پورا دن اللہ نے ان پہ رکھا تھا۔ عیسائیوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت رکھا تھا، اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جوئیں جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعے کے سلام تک سب چیزیں اللہ نے روک دیں اور منع فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے فوراً چلو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد صرف اتنا وقفہ دینا چاہیے جس میں کوئی انسان آرام سے وضو کر لے، کپڑے تبدیل کر لے، اور وہ وضو اور کپڑے اور غسل کرنا ہو تو نہا لے، بس یہ 3-4 چیزیں ہیں، خوشبو لگا لے، اور مسجد کا جتنا فاصلہ ہے قریب کی اس کو طے کر لے، اس کے علاوہ کوئی کام اس میں درست قرار نہیں پاتا۔ یہ جو لوگ پہلی اذان کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھا اب چلتے ہیں اور اب خطبہ شروع ہوگا، یہ دونوں طرف غلط کام ہو رہا ہے۔ اتنی لمبی تقریریں کرنا کہ جمعہ کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگوں سے باتیں کرنا، یہ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں، اور اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے جس کا حوالہ ابھی پیش کیا۔ اس لیے یہاں جب جمعے کی بات ہوئی تھی کئی برس پہلے، تو ہم نے یہ وقت اسی لیے رکھا تھا کہ تقریباً 12:30 کوئی بھی موسم ہو، جمعے کا وقت ہمارے اندیار میں 12:30 سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد 20-25 منٹ 30 منٹ دے دیے جائیں کہ ایک آدمی اچھی طرح غسل، وضو، خوشبو، مسجد کا فاصلہ طے کر کے آئے اور اس کے بعد نماز پڑھے، تاکہ کوئی بھی گناہ گار نہ ہو۔ جو لوگ پہلی اذان کے بعد لمبی تقریریں اور گھنٹہ گھنٹہ لگے رہتے ہیں، وہ اس طرح شریعت کے حکم کو توڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں مسائل کا علم بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس طرح سے جمعے کے حکم کو توڑتے ہیں
کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہوگا اس وقت داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ نہیں کہا چھوڑ دو کام، اللہ نے کہا دوڑو، صحیح کرو، بھاگو، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اور اسی لیے اگر کوئی آدمی جمعے کے خطبے میں آتا ہے تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ کیا اسے جمعے کا ثواب ملے گا؟ بہت طویل مباحث اس پہ لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ سننا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا جمعے کے اس عربی کے خطبے کے دوران ایک جملہ اس نے کہہ دیا، غالباً یہ کہا کہ ادھر بیٹھو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلام جب جمعے کا ہو گیا تو دونوں کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا جس نے تمہیں کہا تھا نا کہ ادھر ہو جاؤ وہ تو ہے گدھا، اور تم ہو جاہل آدمی۔ تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ عربی جو خطبہ ہوتا ہے اس کے دوران ہم کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ رہ، اس لیے فرمایا کہ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو پہلی تو لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اور چھوڑ دو تم یہ خرید و فروخت کرنا۔ تو در حقیقت یہ نودیہ کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اذان قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ جو اذان ثابت ہے یہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، پھر امت کے عملی اجماع سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک یہ اذان چلی آتی ہے، اگرچہ اس کے کلمات مختلف ہیں۔ اب چونکہ میڈیا آ گیا، یہ والا جو یہ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی آپ اسے کہتے ہیں، تو اذان افریقہ کی بھی سنتے ہیں، اذان ایشیا کی بھی سنتے ہیں، اذان لوگ سنتے ہیں اور دیگر ممالک کی بھی۔ تو بہت سے لوگوں کو اشکال پیش آتا ہے کہ کہیں کی اذان کچھ اور ہے، کہیں کی اذان کچھ اور ہے، تو یہ کلمات میں فرق کیوں ہے؟ اس سارے فرق کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب پر بات کی تھی۔ عبداللہ ابن زید آئے جبکہ آپ ناقوس کے تیار کرنے کا حکم فرما چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس لیے چلا جا رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے چاہیے۔ اس نے کہا تم لوگوں کو کیوں چاہیے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے میں کہ ہر محلے میں کوئی آدمی جائے اور جا کر وہ زور سے کہے کہ الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے والی ہے، اور محلے کے لوگ آئیں مسجد میں اور نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس تجویز کو منظور فرما لیتے یا آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن بعض وجوہ ایسی آ گئیں کہ یہ کام نہ ہو سکا۔ اسی دوران عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا۔ جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اور آپ نے فرمایا سنو یہ عبداللہ کیا کہتے ہیں۔ اور عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے کہا میں تمہیں بہتر چیز بتاؤں اس ناقوس سے۔ تو میں نے کہا کہو، تو اس نے ناقوس ایک طرف کو رکھا اور پھر کھڑا ہوا، اور اس نے دوسری روایات میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا، اور اس نے یہ اذان کے کلمات کہے جو آج تک مسلمانوں میں خاص طور پہ ہمارے یہاں ہیں، حنفیوں کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں اذان ایک ہی ہے، اور وہ پہلے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر 2 مرتبہ اور 4 ہو گئے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہو گئے 6، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ ہو گئے 8، اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔
10 حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 12 اللہ اکبر 14، اور لا الہ الا اللہ، یہ 15 کلمات ہیں آذان میں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 19 کلمات ہیں۔ یہ چونکہ عام طور پہ لوگ آذانیں یہ چیزیں دیکھنے لگے ہیں اب، یعنی جنہیں اس موضوع سے غرض ہوتی ہے تو کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو 15 جملے کہتے ہیں، خیر تعداد یہ بھی نہیں گنتے، اتنے نیک نہیں ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری اذان چھوٹی ہوتی ہے، وہاں کی اذان بڑی ہوتی ہے، تو 15 اور 19 4 کلمات کا فرق پڑتا ہے۔ اور اس میں اصل روایت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا تذکرہ فرمایا، اور غزوہ حنین کے لیے تیاری ہوئی، اور جا کے آپ نے حنین میں گھیراؤ کر لیا اور محاصرہ ڈال لیا، تو ہم 9 دوست تھے۔ ہم چلے کہ یار چل کے دیکھیں تو صحیح کدھر تک ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے نہ ہو کہ ہم مارے جائیں۔ اور وقت ایسا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے اذان دی، تو جب وہ اذان دے رہے تھے تو ہم 9 دوست بہت ہنسے، اور ہم نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اور ہم نے کہا چلو اس کی اذان میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، اور 9 کے 9 وہ شروع ہو گئے مذاق اڑانے، اور ہر ایک نے اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ کہنا شروع کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اسے سن رہے تھے، ہم چوٹی پہ، اور میری آواز سب سے بلند تھی اور خوبصورت تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اپنی فوج کے لوگوں سے کہا کہ ان لڑکوں کو پکڑ لاؤ، اور جب پکڑے ہوئے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تم میں سب سے اونچا کون بول رہا تھا، کون اذان دے رہا تھا؟ تو اشارہ کیا 8 نے میری طرف کہ یہ تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور پھر فرمایا کہ اچھا تو پھر ابو محذورہ تم کھڑے ہو اور اذان دو۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص تھا جو مجھے یہ کہہ رہا تھا، اور سب سے زیادہ مجھے تنگی اور تکلیف یہ تھی کہ میں یہ جملے دہراؤں، مگر میں کیا کرتا، چاروں طرف فوج تھی تو میں کھڑا ہوں۔ اور جب میں نے پہلے 2 جملے کہے 4 اللہ اکبر، تو اس کے بعد جب میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ بھی پڑھو۔ میں نے آہستہ پڑھا، پھر میں نے دوبارہ یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھو۔ یہ 2 جملوں کا اضافہ۔ پھر جب میں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جملے کو پھر دہراؤ۔ پھر میں نے آہستہ آواز سے دہرایا، پھر آپ نے فرمایا دوسرے جملے کے متعلق کہ اسے پھر دہراؤ۔ تو یہ 4 کلمات، یعنی دونوں شہادتیں 2 مرتبہ ہو گئی نا، یہ 19 کلمات ہو گئے، جو 15 ہم اور حنبلی فقہا اور وہ شافعی فقہا جو 19 جملے اذان میں کہتے ہیں، مصر وغیرہ میں جو اذانیں ہوتی ہیں وہ یہی ہیں، اس میں 19 جملے ہیں۔ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے آخری مرتبہ کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو جتنی نفرتیں تھیں سب ایسے دل سے کھینچ لی گئیں جیسے مجھے اس ہستی سے زیادہ پیارا کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اذان پوری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھایا اور مجھے چاندی عنایت فرمائی، ایک تھیلی تھی چاندی کی، مجھ سے فرمایا لڑکے یہ رکھ لے۔ پھر آپ نے مجھے اپنے اور قریب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ فیک بارک اللہ علیک، اللہ تمہیں بھی برکت دے، اور جس حالت پہ قائم ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، یعنی ایمان میں بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا بارک اللہ علیک بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں بھی برکتیں دے اور جو کچھ تمہاری حالت ہے خدا اسے بھی سلامت رکھے۔ پھر تیسری مرتبہ،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا میرے اور قریب ہو جاؤ. میں قریب ہوا تو آپ نے میرے پیشانی کے بال پکڑے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بال چھوڑ دیے اور اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیرا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو نیچے لائے اور میرے سینے پہ رکھے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے دل اور جگر پہ رکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نیچے لائے اور ناف تک، پھر ناف سے تھوڑا سا نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ ہاتھ رکھا، اٹھا لیا اور فرمایا لڑکے تم میرے ساتھ چلو اور میں خدا کے گھر بیت اللہ کا مؤذن تمہیں مقرر کر دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ مکہ میں حرم میں یہ 19 جملے کہتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. شافعی حضرات کہتے ہیں جب سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ ہوا ہے تو ہم بھی 19 کیوں نہ کہیں. لیکن حنبلی اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا 2 مرتبہ. اس وقت انہوں نے آذان کی جب وہ کہتے تھے مجھے نفرت ہے، تو وہ جو 2 مرتبہ دہرایا تھا آپ نے فرمایا اچھا آہستہ آواز سے اب یہ کہو، آہستہ آواز سے. تو در حقیقت وہ 4 جملے جو آہستہ آواز سے کہلوائے گئے وہ ان کا ایمان تھا کہ یہ ایمان کو قبول کر لیا. سب جانتے تھے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آذان یہی 15 جملے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی. اس لیے انہوں نے اختیار نہیں کیا حنفیوں اور حنبلیوں نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے علاوہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر آذان کے آغاز میں 2 کے قائل تھے، لیکن اہل مدینہ اس وقت بھی یہی کچھ پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ پھر مکہ مکرمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن مقرر فرما دیا تھا. پھر وہ آذان ہمیشہ ان 19 جملوں کے ساتھ کہتے رہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے ہیں اور لوگوں نے بال اتروائے، سر منڈوایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ معذورہ کیا سارا سر تو صاف ہے لیکن آگے پیشانی کے بال لٹک رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ معذورہ یہ بال کیوں نہیں کٹواتے. پوچھنے کا کچھ انداز ایسا تھا جسے حکم ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی منڈوا دو. تو وہ معذورہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہی بال پیشانی میں پکڑے تھے اور جہاں ان کا ہاتھ لگ گیا ہے میں چاہتا ہوں قبر میں بھی یہ ساتھ لے کے جاؤ. اور اگر امیر المومنین اس پہ اعتراض کریں یا امیر المومنین آپ فرمائیں کہ کٹوا دوں تو میں مکہ کی آذان چھوڑ دوں گا مگر یہ میرے جسم سے جدا نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ افریقہ کی آذان سنتے ہیں کبھی کسی اور ملک کی، وہاں پر آذان مختلف ہے اس اذان سے جو ہم دیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہت اچھی بات لکھی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان میں 19 کلماتوں، اذان میں 17 کلماتوں جیسے کہ مالکیوں کے ہاں ہے یا ہمارے اور حنبلیوں کے ہاں 15 جملے ہیں، سب کے سب قرآن کریم کی قرات کی طرح سے ہیں. اور قرآن کریم کے قرات میں جس امام کی بھی قرات پڑھی جائے وہ سب کا سب صحیح. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ بات عرض کی کہ اے پروردگار یہ لہجہ جو ہے نا عربی کا یہ ہر قبیلہ نہیں بول سکتا. اے پروردگار اس لہجے میں تبدیلی ہونی چاہیے. اسلام کے بہت سے احکامات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ہی بدلے گئے. 7 مرتبہ مرد اور عورت کو نہانا پڑتا تھا. عرض کیا اللہ یہ بہت زیادہ مشقت ہے 7 مرتبہ جسم کو دھونا. پھر اللہ نے 3 مرتبہ کر دیا. پھر عرض کیا اللہ اسے اور کم کر دیں تو اللہ نے 1 بار کر دیا. اسی طرح یہ جو قرآن کریم ہے ایک ہی لہجے میں نازل کیا گیا. مالک یوم الدین،
یہ ہزاروں مرتبہ مثال سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے کہا اچھا جو قبیلہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے یہ بھی درست ہے، جو مالک یوم الدین پڑھتا ہے یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی 7 قراتیں اور پھر 3 قراتیں مزید 10 قراتیں ہو گئی، اور 10 کی 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی ہیں۔ امت پوری دنیا میں ایسے ہی پڑھتی رہی ہے ہر زمانے میں، اور اب بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی افریقہ چلے جائیں، سوڈان وغیرہ، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، سوڈانیوں کو امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے تھے۔ فرانس اور اس میں اسپین میں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پہ اب تک قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں حرمین شریفین میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے قرات پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تینوں کے لہجے الگ ہیں، تینوں کے جملے الگ ہیں، اور اب ایسے گمراہ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قرات تو ایک ہی تھی، یہ یہودیوں کی سازش۔ یہ آسان جملہ ان سے پوچھو، تم نے بھی کبھی یہودیوں کے خلاف سازش کی ہے کہ وہ روئیں کہ یار یہ مسلمانوں کی سازش ہے، ہم مارے گئے؟ جو کام نہ سمجھ میں آئے، کام نہ کیا جائے، بس یہ یہودی ہے، یہ فلاں کی سازش، یہ فلاں کی، ان کی سازش ہے، تو تم کیوں شکار ہو گئے؟ بچے تھے، چوسنی تھی، کیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن جیسی چیز میں یہودیوں کی سازش آ گئی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے یہ بات کہی ہے کہ 10 قراتیں اللہ نے اجازت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور انہی 10 قراتیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک قرات میں علیہم کا لفظ ہے، غیر المغضوب علیہم، انعمت علیہم پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں مسجد میں پڑھتے ہیں، مغرب عشاء فجر میں قاری صاحب یہی پڑھتے ہیں، اور ہمارے کہنے سے ہی پڑھتے ہیں، اور لوگ اس کو پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں علیہم کی جگہ ہم، تو سمجھانا پڑتا ہے کہ بچے یہ قرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے، کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے۔ اتنے بھی کچے نہیں تھے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے اور نماز کی۔ تو آذان میں 19 جملے، اور آذان میں امام مالک کے یہاں 17 جملے، اور ہمارے اور حنبلیوں کے یہاں 15 جملے، یہ اصل ہے۔ مسائل کی بات اور بھی ہونی چاہیے تھی، اگر کیا کریں، بہت سے بچوں کو مختلف اذانیں سن کے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج کے بیان اس سوال کا جواب۔